السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں کافیۃ النوم صفحہ نمبر 64 اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالۃ الوصف مع مرفوعہ للقسم الثانی من المبتدأ مع هذا المرفوع حالتان، احدهما ان يكون متطابقين في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتانيث، والثانية ألا يكون متطابقين، فإن تطابقا في الإفراد مع التذكير أو التانيث نحو عائد أخوك أو ما عائد أخوك جاز في الوصف وجهان إلى آخر العبارة۔ بچوں، آج کے سبق میں صاحب کتاب وہ مبتدا جو کہ صیغہ صفت ہوتا ہے، نفی و استفہام کے بعد واقع ہوتا ہے، اپنے اسم منفصل کو رفع دیتا ہے، اس صیغہ صفت کا اپنے مرفوع کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے، اس کو صاحب کتاب بیان فرماتے ہیں کہ صیغہ صفت جو کہ مبتدا واقع ہوتا ہے اور اس کے بعد اسم منفصل جو مرفوع ہوتا ہے، تو اس اسم مرفوع کے ساتھ اس صیغہ صفت کو ملا کر اس صیغہ صفت کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو حالت یہ ہوگی کہ صیغہ صفت اور اس کے بعد آنے والا اسم دونوں میں مطابقت ہوگی، افراد میں بھی، تثنیہ میں بھی، جمع ہونے میں بھی، مذکر ہونے میں بھی اور مؤنث ہونے میں، یعنی افراد، تثنیہ، جمع، تذکیر، تانیث میں یا تو مطابقت ہوگی دونوں کے درمیان کہ صیغہ صفت مفرد ہے تو اس کے بعد آنے والا اسم منفصل وہ بھی مفرد ہے، صیغہ صفت تثنیہ یا جمع ہے تو اس کے بعد آنے والا اسم منفصل جو مرفوع ہوتا ہے صیغہ صفت کی بنا پر وہ بھی تثنیہ یا جمع ہے، اور ان میں بھی یا تو تذکیر و تانیث میں بھی مطابقت ہو کہ اگر آنے والا اسم ظاہر مذکر ہے تو صیغہ صفت بھی کیا ہو، مذکر ہو، خواہ مفرد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع، مطابقت سب میں ہو، یا آنے والا اسم ظاہر مؤنث ہے تو صیغہ صفت بھی مؤنث ہو۔ تو اگر صیغہ صفت اور اس کے مرفوع کے درمیان مطابقت ہو تو مطابقت ہونے کی ایک حالت ہے، مطابقت بھی ہو سکتی ہے ایک یہ حالت، اور ایک دوسری حالت یہ ہے کہ مطابقت نہ ہو، مطابقت نہیں ہو، مثلا صیغہ صفت مفرد ہے اور اس کے بعد آنے والا اسم وہ تثنیہ یا جمع ہے، صیغہ صفت میں اور اس کے مرفوع میں مطابقت اگر نہیں ہے تو یہ دوسری حالت کہلائے گی۔ اگر مطابقت ہو تو مطابقت کی پھر تین صورتیں، یا تو مطابقت مفرد ہونے میں ہوگی، یا مطابقت تثنیہ ہونے میں ہوگی، یا مطابقت جمع ہونے میں ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم نے دو حالتیں بتائیں صیغہ صفت کی اس کے مرفوع کے ساتھ، ایک تو یہ کہ دونوں میں مطابقت ہو اور دوسری یہ کہ دونوں میں مطابقت نہ ہو۔ اگر مطابقت ہے یعنی پہلی والی صورت، پہلی والی حالت، اگر مطابقت ہے تو اس کی پھر تین صورتیں، یا تو مطابقت افراد میں ہوگی کہ صیغہ صفت مفرد ہو اور اس کا اسم مرفوع جو ہو وہ بھی مفرد ہو تو مفرد ہونے میں مطابقت ہو، تثنیہ ہونے میں مطابقت ہو، جمع ہونے میں مطابقت ہو، تو مطابقت کی یہ تین صورتیں نکل آئیں گی۔ اگر صیغہ صفت مفرد ہونے میں مطابق ہے اپنے مرفوع کے ساتھ تو ایسی صورت میں دو وجہ جائز ہوں گی، ایک یہ کہ صیغہ صفت کو مبتدا بنانا بھی جائز ہوگا اور اس کے بعد اس میں مرفوع کو
اس کا فاعل بنایا جائے جو کہ خبر کا قائم مقام ہو. اور دوسرا امر جو جائز ہے وہ یہ کہ صیغہ صفت کو خبر مقدم بنا دیا جائے اور اس کے بعد آنے والے اسم مرفوع کو مبتدا مؤخر بنا دیا جائے، یہ بھی جائز ہے. مثال کے طور پر ہم نے کہا ما عائد اخوک، کیا کہا ہم نے؟ ما عائد اخوک. تو یہاں پر عائد صیغہ صفت بھی مفرد ہے اور اس کے بعد اسم ظاہر جو ہے، اسم منفصل کافی جو ہے وہ بھی مفرد ہے. اخو دونوں میں مفرد ہونے میں مطابقت ہے. تو اب یہاں پر دونوں امر جائز ہیں کہ عائد یہ مبتدا بنے کیونکہ تمام شرائط مبتدا بننے کے جو ہیں وہ موجود ہیں اس کے اندر. تو مبتدا بننا، یہ مبتدا بنے اور اخو کا اس کا فاعل بنے جو کہ اس کی خبر کے قائم مقام ہو، خبر سے بے نیاز کرے، یہ امر جائز. اور دوسرا امر یہ بھی جائز ہے کہ ما عائد میں عائد یہ خبر مقدم ہو اور اخو کا اس کا مبتدا مؤخر ہو، یہ بھی جائز ہے. تو دونوں امر جائز ہیں اگر افراد میں مطابقت ہو. اور اگر افراد میں مطابقت نہ ہو بلکہ تثنیہ ہونے میں مطابقت ہو یا جمع ہونے میں مطابقت ہو، مثلا صیغہ صفت بھی تثنیہ ہو اور اس کے بعد آنے والا اسم ظاہر بھی تثنیہ ہو، یا صیغہ صفت جمع ہو اور بعد آنے والا اسم ظاہر وہ بھی کیا ہو؟ جمع ہو. اگر ایسی مطابقت ہے تو ایسی صورت میں دونوں امر جائز نہیں ہوں گے کہ اس کو مبتدا بھی بنایا جائے اور اس کو خبر مقدم بھی بنانا جائز ہو. ایسا نہیں، دونوں امر جائز نہیں ہوں گے بلکہ صرف ایک ہی امر لازم ہوگا. کیا؟ کہ صیغہ صفت جو ہوگا وہ خبر مقدم ہوگا اور اس کے بعد اسم ظاہر جو تثنیہ یا جمع ہے وہ مبتدا مؤخر ہی ہوگا، کیونکہ اس کو مبتدا تو بنا نہیں سکتے صیغہ صفت کو اس صورت میں، کیونکہ صیغہ صفت کو مبتدا بنائیں گے اور وہ رفع کرے گا اپنے بعد والے اسم ظاہر میں اور وہ اس کا فاعل بنے گا، تو لازم آئے گا کہ صیغہ صفت جس کا فاعل تثنیہ ہے، اور فاعل جب تثنیہ ہو تو فعل یا شبہ فعل ہمیشہ مفرد آتا ہے، تو جب بعد والے اسم ظاہر کو فاعل بنائیں گے تو ایسی صورت میں اس کا مفرد ہونا ضروری ہے، اور جب کہ یہ تثنیہ یا جمع ہے تو ایسی صورت میں اس کو بعد والے اسم ظاہر کو فاعل بنانا درست ہرگز نہیں ہوگا. اس لیے یہاں پر یہ متعین ہو جائے گا کہ صیغہ صفت خبر مقدم ہے اور اسم ظاہر وہ مبتدا مؤخر ہے. تو مطابقت کی ہم نے صورتیں بتائیں کہ اگر افراد میں مطابقت ہے تو دو امر جائز ہیں، اور اگر تثنیہ و جمع میں مطابقت ہے دو امر جائز نہیں ہے. اور دونوں کے درمیان مطابقت ہی نہیں ہے، بئی طور کے صیغہ صفت مفرد ہے اور اس کے بعد آنے والا اسم ظاہر وہ تثنیہ یا جمع ہے. تو اگر مطابقت نہیں ہے تو اس میں بھی دونوں امر جائز نہیں ہوں گے بلکہ ایک ہی امر جائز ہوگا. مثلا ہم نے کہا ما عائد اخواک، تثنیہ ہم نے کر دیا، یا ہم کہیں گے ما عائد اخوانک. تو اب ایسی صورت میں صیغہ صفت تو مفرد ہے اور اسم ظاہر جو ہے وہ تثنیہ یا جمع ہے، تو یہاں پر بھی دونوں امر جائز نہیں ہوں گے بلکہ صرف ایک امر متعین ہوگا. وہ کیا؟ وہ یہ کہ صیغہ صفت مفرد ہے، اس کا اسم آنے والا اسم مرفوع جو ہے وہ تثنیہ یا جمع ہے، تو اس کا فاعل بننا درست ہے، کیونکہ فاعل تثنیہ ہو یا جمع ہو تب بھی اس کے عامل جو بھی عامل ہو، وہ شبہ فعل ہو یا فعل ہو، اس کو مفرد ہی لانا ضروری ہوتا ہے. تو یہاں پر تثنیہ یا جمع اسم مرفوع ہے، اس کو فاعل بننے میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں اگر ان کو مبتدا بنایا جائے اور عائد ان کو یعنی صیغہ صفت کو خبر مقدم بنایا جائے تو یہ جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر خبر اس میں مشتق ہے تو ایسی صورت میں اس کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے اور یہاں پر مطابقت نہیں ہے.
جب مطابقت نہیں ہے تو اس کا خبر مقدم ہونا جائز نہیں ہوگا. جب خبر مقدم ہونا جائز نہیں ہو تو ایک ہی صورت ہے کیا کہ یہ صیغہ صفت مبتدا ہو اور بعد والا اسم ظاہر وہ اس کا اسم مرفوع اس کا فاعل ہو جو کہ خبر کا قائم مقام ہو. تو یہاں پر عدم مطابقت کی صورت میں ایک امر جائز، یعنی جہاں پر صیغہ صفت اور اسم ظاہر مطابق نہ ہو تو ایک امر جائز کیا کہ صیغہ صفت مبتدا بنے گا اور بعد والا اسم ظاہر وہ مرفوع بنے گا. اور مطابق ہو تو اس کی دو صورتیں مطابق ہونے کی، یا تو افراد میں مطابقت ہو یا تثنیہ و جمع میں مطابقت ہو. اگر افراد میں مطابقت ہو تو دو امر جائز ہیں کہ صیغہ صفت کو خبر مقدم بھی بنانا جائز ہے اور صیغہ صفت کو مبتدا بھی بنانا جائز ہے. اور اگر مطابقت تثنیہ و جمع میں ہو تو صرف ایک یہ امر جائز ہے کہ صیغہ صفت کو خبر مقدم بنانا جائز ہے اور اس میں مرفوع کو مبتدا مؤخر بنانا، اور یہ امر اس میں جائز نہیں ہوگا کہ صیغہ صفت کو مبتدا بنا دیا جائے. وجہ ہم نے بتا دی ہے، ترجمہ لگاتے ہیں. حالت الوصف مع مرفوعہ، وصف سے مراد وہ صیغہ صفت جو کہ مبتدا واقع ہوتا ہے. وہ صیغہ صفت جو مبتدا واقع ہوتا ہے اس کے اپنے مرفوع کے ساتھ دو حالتیں ہوتی ہیں. للقسم الثانی من المبتدا مع هذا المرفوع حالتان، مبتدا کی قسم ثانی کی اپنے مرفوع کے ساتھ جس کو وہ رفع دیتا ہے اس کے ساتھ دو حالتیں ہوتی ہیں. احداہما، ایک حالت تو یہ ہے یکونا متطابقین کہ دونوں مطابق ہوں، یعنی صیغہ صفت اور وہ مرفوع دونوں مطابق ہوں فی الافراد، افراد میں، و تثنیہ میں، جمع میں، تذکیر میں، تانیث میں. ایک مطابقت کی حالت اور دوسری حالت ہے والثانیہ، دوسری حالت ہے اللہ یکون متطابقین کہ دونوں مطابق نہ ہوں، دونوں میں مطابقت نہ ہو. اگر مطابقت ہے تو مطابقت میں نے بتایا مطابقت کی دو صورتیں، یا تو افراد میں مطابقت ہوگی، افراد میں اب تذکیر و تانیث تو دونوں میں ہے، افراد میں مطابقت ہو تب بھی تذکیر و تانیث میں مطابقت ہو، تثنیہ و جمع میں اگر مطابقت ہو تب بھی تذکیر و تانیث میں مطابقت، وہ تو اس میں تذکیر و تانیث میں تو مطابقت ہر صورت میں رہے گی، مطابقت والی صورت میں. فرماتے ہیں کہ فَإِن تَطَابَقَا فِي الْإِفْرَادِ، اگر مطابقت ہے تو اس کی دو صورتیں، یا تو افراد میں مطابقت ہوگی تذکیر و تانیث کے ساتھ، جیسے عائد اخوک اور ما عائد اخوک، تو اگر مطابقت افراد میں ہے جاز فی الوصف وجہان، تو اس صیغہ صفت میں دو امر جائز ہیں، دو وجہ جائز ہیں. احدہما، ایک امر تو یہ جائز ہے ان یکون مبتدا کہ صیغہ صفت مبتدا ہو اور آنے والا اسم مرفوع اس کا فاعل ہو اور جو کہ اس کے خبر کے قائم مقام ہو. وَيَكُونَ الْإِسْمُ الْمَرْفُوعُ بِهِ فَاعِلًا، اور اس کے ذریعے سے ہونے والا اسم مرفوع وہ فاعل ہو جو کہ خبر کا قصدہ مسد الخبر جس کو خبر کے قائم مقام رکھ دیا گیا ہو. اور نائب فاعل، یہ تو فاعل تب ہوگا اسم مرفوع جبکہ صیغہ صفت معروف سے بنا ہو، یعنی اسم فاعل ہو، ہے نا، یا صفت مشبہ ہو، یا صیغہ مبالغہ ہو، یا اسم تفضیل ہو، تب تو آنے والا اسم مرفوع اس کا فاعل بن جائے گا. اور اگر صیغہ صفت مجہول سے بنا ہے، مثلا صیغہ صفت اسم مفعول ہو یا اسم منصوب ہو جیسے بغدادی قریشی، تو اس کے بعد آنے والا جو اسم جو ہوگا وہ ہوگا تو مرفوع، لیکن نائب فاعل ہونے کی وجہ سے وہ فاعل نہیں ہوگا بلکہ نائب فاعل. اور نائب فاعلین، یا وہ اسم مرفوع فاعل ہو جو کہ خبر کا قائم مقام ہے، یا نائب فاعل ہو جو کہ خبر کا قائم مقام بن جائے. تو یہ امر جائز ہے کہ صیغہ صفت مبتدا ہو. وثانی، اور دوسرا امر یہ جائز ہے اس وصف کے اندر، دوسری وجہ یہ جائز ہے کہ ان یکون خبر مقدمہ کہ صیغہ صفت خبر مقدم ہو، ویکون الاسم المرفوع بعدہ مبتدا مؤخر، اور اس کے بعد والا اسم مرفوع مبتدا مؤخر ہو. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ويعتبر الوصف مرفوعه متطابقين اذا كان الاول من الالفاظ التي لا تتغير صيغتها في الافراد والتثنية والجمع والتذكير والتانيث. آگے ایک بات بتا رہے ہیں جو دیگر کتابوں میں جلدی نہیں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ بات صحیح ہے کہ صیغہ صفت اپنے مرفوع کے ساتھ مطابق ہو افراد میں،
مطابق ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ مفرد ہے تو صیغہ صفت بھی مفرد ہو، اس میں مرفوع مفرد ہے تو صیغہ صفت بھی مفرد ہو. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صیغہ صفت جو ہوتا ہے اس کا صیغہ متغیر ہی نہیں ہوتا ہے. یعنی مذکر کے لیے بھی وہی بولا جاتا ہے، مؤنث کے لیے بھی وہی بولا جاتا ہے، تثنیہ کے لیے بھی وہی بولا جاتا ہے، جمع کے لیے بھی وہی بولا جاتا ہے، مفرد کے لیے بھی وہی بولا جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی صیغہ صفت ہوتا ہے کہ وہ متغیر ہی نہیں ہوتا ہے. تو اب ایسی صورت میں مطابقت کیسے ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ جہاں پر ایسا کوئی صیغہ صفت ہو جس کا صیغہ متغیر نہ ہوتا ہو افراد، تثنیہ اور جمع، تذکیر و تانیث میں، تو ایسی صورت میں صیغہ صفت کو اور اس کے مرفوع کو مطابق ہی مانا جاتا ہے، مطابق ہونے کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ اگر اس میں ظاہر آنے والا اس میں ظاہر، اس میں مرفوع، اس کے بعد والا اس میں مرفوع اگر مفرد ہے تو صیغہ صفت مفرد ہی مانا جائے گا. اگر آنے والا اس میں اسم جو ہے وہ تثنیہ یا جمع ہے تو صیغہ صفت اگرچہ اس کا صیغہ متغیر نہیں ہو رہا ہے، ہر صورت میں وہ مفرد ہی رہ رہا ہے، لیکن اس کو اس کے مطابق ہی مانا جائے گا. یہی وجہ ہے لفظ صدیق ہے، لفظ عدل ہے. تو صدیق یہ ایسا صیغہ صفت ہے کہ جس کے صیغے میں تغیر نہیں ہوتا ہے. اگر ایک کے لیے بولیں گے تب بھی صدیق بولیں گے، دو کے لیے بولیں گے تب بھی صدیق بولیں گے، تین کے، چار کے، پانچ کے لیے یا زیادہ کے لیے بولیں گے تب بھی صدیق بولیں گے. مذکر کے لیے بولیں گے تب بھی صدیق، صدیقۃ نہیں کہیں گے. اور مؤنث کے لیے بولیں گے تب بھی صدیق کہیں گے، صدیقۃ نہیں کہیں گے. تو مذکر و مؤنث، افراد، تثنیہ و جمع سب میں صدیق جو ہے وہ برابر ہو، اس کا صیغہ متغیر نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم نحویین اس کا اعتبار اس طور سے کریں گے کہ اگر صدیق کے ساتھ میں اس میں مرفوع اگر مفرد ہے تو مفرد میں مطابقت مانی جائے گی، تثنیہ ہے تو تثنیہ میں مطابقت مانی جائے گی، جمع ہے تو جمع میں مطابقت مانی جائے گی. اس کے بعد والا اس میں ظاہر اگر مذکر ہے تو مذکر ہونے میں مطابقت مانی جائے گی، اور مؤنث ہے تو مؤنث ہونے میں مطابقت مانی جائے گی. اسی کو صاحب کتاب مثال سے سمجھا رہے ہیں. فرماتے ہیں وَيُعْتَبَرُ الْوَصْفُ وَمَرْفُوعُهُ مُتَطَابِقَيْنِ، وصف اور اس کے مرفوع کو مطابق مانا جائے گا. اذا كان الاول من الالفاظ التي، جبکہ صیغہ صفت ان الفاظ سے ہو التي لا تتغير صيغتها في الافراد والتثنية والجمع والتذکیر والتانیث، جبکہ ان الفاظ سے ہو کہ جن کا صیغہ افراد، تثنیہ، جمع، تذکیر و تانیث میں بدلتا نہیں ہے. جیسے الصدیق الرجل، تو یہاں پر صدیق یہ صیغہ صفت ہے اور الرجل اس کا اسم مرفوع ہے جو کہ خبر کا قائم مقام ہے. تو یہاں پر الرجل مفرد ہے، لہذا صدیق کو بھی مفرد ہی مانا جائے گا. الصدیق الرجل، کیا صداقت والا مرد ہے؟ کیا مرد صداقت والا ہے؟ یہ مانا ہوگا. وَنَحْوَ الصدیق الرجلان، تو یہاں پر الصدیق، صدیق دیکھیے اس کا صیغہ کسی صورت میں متغیر نہیں ہوگا، صدیق صدیقی رہے گا، رجلان وہاں تثنیہ ہو گیا. جب یہ اسم تثنیہ ہو گیا تو صدیق کو بھی تثنیہ ہی مانا جائے گا، کیونکہ اس کا لفظ میں صورتاً اس کا لفظ متغیر نہیں ہوتا، اس کا صیغہ متغیر نہیں ہوتا ہے. ایسی الصدیق الرجال، تو یہاں پر الرجال اس کے بعد ہے، جمع ہے تو یہاں پر جمع میں مطابقت مانی جائے گی. اور جب مطابقت مان لی گئی تو مفرد والی صورت میں الصدیق الرجل، اس میں تو دونوں امر جائز ہوں گے. میں نے جیسے بتایا تھا مطابقت والی افراد میں مطابقت کی صورت میں دونوں امر جائز ہوتے ہیں، یعنی صدیق کو خبر مقدم بھی بنانا جائز ہے، رجل کو مبتدا مؤخر، اور صدیق کو یہاں پر صیغہ صفت مبتدا بھی بنانا جائز ہے، اور الرجل کو اس کا فاعل جو کہ خبر کے قائم مقام ہو. اور الصدیق الرجلان میں یہاں پر تثنیہ میں مطابقت معتبر ہوگی، لہذا صدیق کو بھی تثنیہ مانا جائے گا، الرجلان کو بھی تثنیہ مانا جائے گا. تو اب ایسی صورت میں الرجلان کا فاعل بننا درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صدیق
کو جب تسنیہ مان لیا گیا ہے تو اب ایسی صورت میں الرجلان اس کا فاعل نہیں بن سکتا، کیونکہ فاعل اگر تسنیہ ہو تو اس کا عامل جو ہوگا یعنی فعل یا شبہ فعل وہ مفرد ہی آتا ہے، اور یہاں پر تسنیہ ہو گیا، اس لیے یہاں پر الرجلان کو فاعل بنانا اور صدیق کو خبر وہ مبتدا بنانا یہ درست نہیں ہوگا۔ یہاں پر صرف دو ہی ایک امر جائز ہوگا کہ صدیق کو خبر مقدم اور الرجلان کو مبتدا مؤخر بنایا جائے۔ ایسے ہی صدیق الرجال میں بھی یہاں پر بھی صدیق کو جمع مانا جائے گا، جیسے کہ الرجال جمع ہے، تو یہاں پر بھی صدیق کو خبر مقدم اور رجال کو مبتدا مؤخر ہی بنائیں گے۔ ایسی ایک مثال دے رہے ہیں کہ کذالک قولک، ایسی تمہارا قول ہے، عدل الشاہد، کیا گواہ انصاف پر ہے۔ تو یہاں پر عدل اس میں بھی تذکیر و تانیث اور افراد و تثنیہ و جمع سب برابر ہیں، یہ اس کا بھی صیغہ متغیر نہیں ہوتا ہے۔ تو عدل الشاہد کا حال وہی ہوگا جو صدیق الرجلان کا تھا، یعنی اس میں دونوں امر جائز ہوں گے کہ مفرد ہی ہے، دونوں میں مفرد ہونے میں مطابقت ہے۔ اور آپ کا کہنا عدل الشاہدان، تو یہاں پر الشاہدان چونکہ تثنیہ ہے تو عدل صیغہ صفت ہے، اس کا صیغہ متغیر تو ہوگا نہیں، اس لیے یہاں پر تثنیہ ہونے میں مطابقت مان لی جائے گی، اور تثنیہ ہونے میں جب مطابقت مان لی جائے گی تو گویا کہ عدل جو ہے وہ تثنیہ ہے، جب عدل تثنیہ ہے تو اب یہاں پر عدل کو صرف خبر مقدم بنائیں گے، الرجلان کو مبتدا مؤخر، یہاں پر الرجلان کو عدل کا فاعل نہیں، وہ الشاہدان کو عدل کا فاعل نہیں بنائیں گے۔ ایسے ہی آپ کا کہنا ہے عدل الشہود، تو یہاں پر الشہود جمع ہے شاہد کی، تو یہاں پر عدل اس کا صیغہ دیکھیے متغیر نہیں ہوا، تو یہاں پر جمع میں مطابقت مانی جائے گی، یعنی عدل کو بھی جمع مانا جائے گا۔ جب جمع مانا جائے گا تو عدل کو خبر مقدم اور الشہود کو مبتدا مؤخر ہی بنایا جائے گا، اور یہاں پر یہ امر جائز نہیں ہوگا کہ عدل کو مبتدا اور الشہود کو اس کا فاعل بنا دیا جائے، یہ امر جائز نہیں ہوگا۔ عدم جواز کی وجہ ہم اس سے پہلے کئی بار بیان کر چکے ہیں۔ وَإِن تَطَابَقَ فِي التَّثْنِيَةِ أَوِ الْجَمْعِ، اور اگر صیغہ صفت اور اس میں مرفوع دونوں مطابق ہوں، تثنیہ یا جمع میں، تثنیہ میں مطابق ہوں، جیسے ما مقنعان المسلحان، ما مقنعون المسلحون، یہاں پر جمع میں مطابقت ہے۔ مقنعان، یہ مقنعان، مقنع پردہ پوش، جس کو پردہ اڑا دیا گیا ہو، ما مقنعان المسلحان، دونوں ہتھیار بند، ہتھیار باندھنے والے پردہ پوش نہیں ہے۔ یا مقنعان، قناع اس کا معنی ہوتا ہے قناع فی السلاح، یا اس کا معنی ہوتا ہے ہتھیاروں میں داخل کرنا، اور مقنعان اس میں مفعول جن کو ہتھیاروں میں داخل کر دیا گیا ہو، تو اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے دو ہتھیار بند ہتھیاروں میں داخل ہونے والے نہیں ہیں، داخل ہونے والے نہیں، داخل کیے جانے والے نہیں ہیں کہ ان میں ہتھیاروں کو داخل کر دیا گیا ہو، یعنی ان کو وہ زخمی ہونے والے نہیں ہیں، یہ معنی ہوگا۔ وما مقنعون، مقنعون المسلحون، اور سلاح بند اور ہتھیار بند مقنع نہیں ہے، یعنی ان میں ہتھیار کو داخل نہیں کیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھو مقنعان تثنیہ ہے، المسلحان تثنیہ، تثنیہ میں مطابقت ہو گئی، مقنعون جمع ہے، المسلحون جمع ہے، یہاں پر جمع میں مطابقت ہو گئی۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پر جمعیت یا تثنیہ میں مطابقت ہو تثنیہ و جمع میں، تو وہاں پر صرف ایک ہی امر جائز ہے، دو امر جائز نہیں ہو سکتے۔ وہ کیا کہ مقنعان کو خبر مقدم اور مقنعون کو خبر مقدم بنایا جائے، اور المسلحان اور المسلحون کو مبتدا مؤخر بنایا جائے۔ تو فرماتے فلا احسن، تو اب ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ اعراب الوصف، یہاں پر صیغہ صفت کا اعراب اس طور سے ہو کہ خبر مقدمہ، کہ وہ خبر مقدم ہو، والاسم المرفوع بعدہ مبتدا مؤخرہ، اور اس کے بعد والے اسم مرفوع کا اعراب وہ مبتدا مؤخر ہونے کا ہو، یہ احسن ہے۔ ہاں ایک اور بھی لغت ہے، وہ اہل عرب کی کچھ ایک قبیلے کی لغت ہے جو اکلون البراغیث میں، اکلون البراغیث کی لغت کہہ لو، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب فعل کا فاعل جمع ہو تو فعل کو جمع اور تثنیہ لانا بھی جائز ہے، فعل کا فاعل تثنیہ یا جمع ہو تو فعل کو تثنیہ اور جمع لانا بھی جائز ہے، جیسے کہ
بولتے ہیں اکلون البراغیث، مچھروں نے مجھے کھا لیا یا پسوؤں نے مجھے کھا لیا. تو اکلون براغیث دیکھیے فاعل ہے اور پھر بھی یہ لوگ اکلونی اکلو جمع لے کر آئے نا، تو جمع لے کر آ جاتے ہیں. یعنی فاعل اگر تثنیہ و جمع ہو تب بھی یہ فعل کو بھی تثنیہ و جمع لانا جائز ہے ان کے نزدیک. جب جائز ہے تو اب ایسی صورت میں ما مقنعان المسلحان، ان لوگوں کے نزدیک مقنعان کا فاعل المسلحان بننا درست ہے. جب فاعل بننا درست ہے تو مقنعان کو صیغہ صفت کو مبتدا بننا اور مسلحان کو اس کا فاعل جو کہ خبر کا قائم مقام ہو یہ بننا درست ہو جائے گا ان لوگوں کے نزدیک. لیکن یہ لغت رائج اور بہتر نہیں ہے. جمہور کے نزدیک اکلون البراغیث کی کیا تعویل کی گئی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اکلون البراغیث میں جمہور کے نزدیک اہل عرب یہ جملہ بولتے ہیں، لیکن براغیث یہ بدل ہے. اکلو میں جو واو ہے وہ فاعل ہے اور وہ مبدل من ہے اور براغیث اس سے بدل ہے. بہرحال بہتر تو وہی ہے کہ جو مقنعان مسلحان میں مقنعان کو خبر مقدم بنایا جائے اور مسلحان کو مبتدا مؤخر. اگرچہ جائز ہے اکلون البراغیث کی لغت پر یہ بھی کہ وصف مبتدا ہو وما بعدہ فاعلا اغنى عن الخبر، اور اس کے بعد فاعل ہو اور جو کہ خبر سے بے نیاز کر دے. یہ تو مطابقت والی صورتیں ہوئیں کہ افراد میں مطابقت ہو تو دو امر جائز اور تثنیہ میں مطابقت ہو تو صرف خبر مقدم بننا جائز، تثنیہ و جمع میں مطابقت ہو. وَإِن لَمْ يَتَطَابَقَا، اور اگر مطابقت ہو ہی نہیں، کیا مطابقت ہو ہی نہیں بھئی طور کہ وصف مفرد ہو، صیغہ صفت مفرد ہو اور اس کا مرفوع تثنیہ یا جمع ہو، اس طور سے ہو، مطابقت ہی نہ ہو، تو ایسی صورت میں کیا؟ تو میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ واجب ہے کہ صیغہ صفت مبتدا ہو اور اس کے بعد اس میں مرفوع وہ فاعل ہو اور وہ فاعل خبر کے قائم مقام ہو یا نائب فاعل ہو. اگر صیغہ صفت اس میں مفعول یا اس میں منصوب ہو تو نائب فاعل بھی ہو جائے گا اور وہی نائب فاعل خبر کا قائم مقام ہوگا. فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَتَطَابَقَا، اور اگر دونوں مطابق نہ ہو، مطابق نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صیغہ صفت مفرد ہو اور وہ اس میں ظاہر جو مرفوع ہے وہ مثنیٰ یا جمع ہو. اگر مطابق نہ ہو تو وصف کا مبتدا ہونا واجب ہے. وَيَكُونُ الْمَرْفُوعُ بَعْدَهُ فَاعِلًا، اور اس کے بعد اس میں مرفوع جو ہوگا وہ فاعل ہوگا جو کہ خبر کا قائم مقام ہوگا، یہ نائب فاعل ہوگا جو کہ خبر کا قائم مقام ہوگا. نائب فاعل کب؟ جبکہ صیغہ صفت اس میں مفعول یا اس میں منصوب ہو. جیسے عائد المسافران، تو یہاں پر عائد صیغہ صفت مفرد ہے، المسافران تثنیہ ہے نا، اور یہ المسافر، لہذا یہاں پر کیا ہے؟ عائد صیغہ صفت مبتدا ہوگا اور المسافران اس کا فاعل ہوگا جو کہ خبر کا قائم مقام ہے. اور مفعول کی نائب فاعل کی مثال دے رہے ہیں، جیسے مدعو المعلمون لخدمت العلم، کیا معلمون کو خدمت علم کے لیے مدعو کیا گیا ہے؟ تو یہاں پر مدعو اس میں مفعول ہے، المعلمون یہ اس میں مفعول جو ہے وہ مبتدا ہے، المعلمون لخدمت العلم یہ اس کا نائب فاعل ہے. وغیر جائز اعتبار الوصف خبر مقدمہ، اس والی صورت میں جہاں پر صیغہ صفت مفرد ہو اور اس کے بعد اس میں ظاہر جو ہے وہ تثنیہ یا جمع ہو، تو اس صورت میں صیغہ صفت کو خبر مقدم بنانا جائز نہیں ہے، خبر مقدم ہونے کا اعتبار کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ لأنه لا يجوز ان يكون المبتدا مثنى و جمع، کیونکہ یہ بات جائز نہیں ہے کہ مبتدا مثنى یا جمع ہو والخبر مفردا اور خبر مفرد ہو، کیونکہ خبر یہاں پر صیغہ صفت ہے تو مطابقت مبتدا اور خبر میں لازم ہے. بچوں یہ دو حالتیں ہم نے بیان کی صیغہ صفت کی اس کے مرفوع کے ساتھ. اب آگے صاحب کتاب اس مبتدا اور خبر کے تعلق سے کچھ بحثیں ذکر کریں گے جو مبتدا خبر کا محتاج ہوتا ہے، صیغہ صفت نہیں ہوتا ہے. تو مبتدا سے متعلق بھی اور خبر سے متعلق بھی کچھ بحثیں ذکر کریں گے آگے اور کچھ احکام ذکر کریں گے کچھ مباحث میں. تو اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّقُ بِالْمُبْتَدَى غَيْرِ الصِّفَةِ وَالْخَبَرِ سَبْعَةُ مَبَاحِث، وہ مبتدا جو کہ صفت کا غیر ہوتا ہے، صیغہ صفت نہیں ہوتا ہے، اور اس مبتدا کی خبر
دونوں سے متعلق 7 بحثیں ہیں، وہی کما یلی، وہ اس طور سے 7 بحثیں ہیں جیسے کہ عنقریب آ رہی ہیں، پیچھے آ رہی ہیں، نیچے آ رہی ہیں۔ پہلی بحث ہے احکام مفتاح کے سلسلے میں، جس کو انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔